کرتا ہے جی. زُيِّنَ لِلنَّاسِ، اور بہت پیاری ہوتی ہیں سب. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کون کون سی چیزیں ہیں ذرا گن لو. محترمہ پہلے ہیں اس میں، محترمہ پہلے ہیں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، نساء ویمن ہے، امن کی جمع ویمن ہے، ویمن بولتے اس کو جی جی، اس کا تلفظ پروننسیشن اس کا. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء، محترمہ پہلے ہیں یہاں. ہاں، اور ایک مفسر نے کہا کہ 8 چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں. عورت، ویمن، بنین، سنس، والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے انبار جی، والخیل المصومہ، گھوڑے، آج کل کی گاڑیاں، کون سی گاڑی ہے، بہت 4 لاکھ کی گاڑی، وہ موٹر سائیکل لے کر کے آ گیا، تیگی گاڑی لے آیا، یہ فلاں گاڑی ہے. والانعام، چوپائے، چوپایوں کی جگہ پر فارم ہاؤسز. والحرث، کھیتیاں لے لیے. یہ 8 چیزیں. 8 چیزوں میں سب سے پہلے نساء کو لایا گیا ہے. کیوں؟ یہ محترمہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے جو فتنہ ہوا ہے بنی اسرائیل میں، انہی کی وجہ سے ہوا ہے جی، عورتوں کی وجہ سے. لہذا عورتوں کو کنٹرول میں کر لو، پورا فتنہ ختم ہو جائے. جی 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 جی، عورتیں کنٹرول میں نہیں ہیں، فساد انہی کی وجہ سے برپا ہے. میری مائیں اور بہنیں غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا دائرہ کار مقرر کر دیا. گھر وہاں رہیں آپ، باہر آپ کا مقام نہیں ہے بلا ضرورت جی. 8 چیز. اللہ نے ایک بات پیاری، بہت پیاری بات ہے. قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اچھا غور سے دیکھیں، توتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے، ملک دیتا ہے. یہ سب جو اقتدار میں ہے نا، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے جی. وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے جی. غور کریں، یہاں عربی کا طالب علم کہے گا کہ ایتا کے مقابلے میں اخذ ہونا چاہیے نا. توتی، میں دیتا ہوں، تو دیتا ہے، اور تاخذ، تو لیتا ہے. تو ایتا کے مقابلے میں اخذ ہونا چاہیے نا، لیکن ایتا کے مقابلے میں نزع لایا گیا. نزع کا مطلب ہوتا ہے، سمجھاتا ہوں، ایک بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں ایک کھلونا ہے. اب کچھ بچے دیکھتے ہیں، یا ایک بچہ دیکھتا ہے، ارے اس کے ہاتھ میں کھلونا ہے، آتا ہے، اے دے دے کھلونا، دے مجھے. ارے میرا ہے، میں کیوں دوں گا، میرا ہے، میں نہیں دیتا. تو اس کو پکڑ کر کے چھیننے کی کوشش کرتا ہے، وہ نہیں دینا چاہتا. اللہ فرماتا ہے تم کو تخت پر بٹھا دیا ہے، تم جگہ جگہ اپنے آدمیوں کو بٹھا چکے ہو نا، کوئی فائدہ نہیں ہے، تاکہ ہم قابض رہے اقتدار کے اوپر. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے تمام کوششوں کے باوجود ہم جب چاہیں تم سے ملک چھین سکتے ہیں، کتنا بھی تم بچاؤ. وہ بچہ بچا رہا ہے لیکن بچ نہیں رہا ہے، بچہ چھین لے رہا ہے اس سے، اس لیے کہ اس سے طاقتور ہے. اللہ فرما رہا ہے میں طاقتور ہوں، اقتدار جب چاہوں تب چھین لیتا ہوں. اچھا اس کے بعد کہتا ہے میں جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہے ذلت دوں. لیکن اب دیکھیں یہاں پر ایتا ہذا خیر، نزع ملک ہذا شر. اس کے بعد وتعز، اعزاز ہذا خیر، ذلت، اذلال ہذا شر. لیکن آگے کہا گیا کہ اللہ دیتا ہے، اللہ چھینتا ہے، اللہ عزت دیتا ہے، اللہ ذلیل کرتا ہے. وہ بیدک الخیر، لیکن اس کے ہاتھ میں صرف خیر ہے. اللہ اکبر. اس کا مطلب دے دے تب بھی خیر ہے، اور لے لے تب بھی خیر ہے، شر نہیں ہے وہ. جی جی جی، لیتا ہے تب بھی خیر ہی ہے. لہذا اگر کوئی چیز چھن جائے تو سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ کرنے والا ہے. اس لیے کہ کوئی چیز چھن جائے تب بھی اللہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں صرف خیر ہے. اے ہے کیا نکتہ ہے، اللہ اکبر. اس کے بعد کہا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، دیکھو اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ کسی سے محبت کرو تو محبوب جس طرح چاہے اس سے اسی طرح محبت کرو، نہ کہ اپنی منمانی طور پر. جی، اپنی منمانی سے، اپنے منمانی طور پر محبت کریں گے کہ محبوب جیسے چاہے گا ویسے کرو. محبوب کہے وہ مجھ سے اس طرح پیار کرو، جی، تب محبوب جب بولے گا مجھے اس طرح پیار کرو تب وہ مانے گا نا پیار کو. جی، اب آپ اپنی طرف سے کہیں میں اس طرح پیار کروں گا، اس طرح محبت، غلط ہے یہ. تو اگر آپ کسی سے محبت کریں تو محبوب جس طریقے سے کہہ رہا ہے اس طرح محبت کریں. تو اللہ فرما رہا ہے مجھ سے محبت کا ایک ہی طریقہ ہے، میرے نبی کی اتباع. جی 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 جی، یہ طریقہ بتایا گیا، پیار کرنے کا انداز بتایا گیا. قل ان کنتم تحبون، کیا کتاب، سبحان اللہ. جی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو
تو اللہ فرما رہا ہے جیسے میں کہوں ایسے کرو. کیسے؟ میرے نبی کی اتباع. جتنی اتباع کرو اتنی مجھ سے محبت کرنے والے ہو. جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں. وہ آج کل کے باباؤں کے تناظر میں دیکھو. انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر، میں مٹی سے چڑیا بناتا ہوں، پھونکتا ہوں اڑ جاتی ہے. وہ کیسے؟ اللہ کے حکم سے. اچھا ایک وہ ابرئ الاکمہ، اکمہ جو پیدائشی نابینا ہو اس کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں. ہاں میڈیکل سائنس کے پاس ہے کچھ نہیں. جی والابرص، اور جو کوڑھی ہو جائے اس کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں. وہ احیی الموتى باذن اللہ، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں. میڈیکل سائنس یہاں تک پہنچ چکی ہے کیا؟ قرآن حکیم بولتا ہے جہاں تم بات ختم کرتے ہو ہم بات وہاں سے شروع کرتے ہیں. جی 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 تم بات جہاں پر ختم کرتے ہو ہم بات وہاں سے شروع کرتے ہیں. جی اور آگے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، تم کھا کر کے آئے ہو اور گھر میں تجوری میں کتنا پیسہ رکھ کر کے آئے ہو، بولو تو بتا دیتا ہوں. جی 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 یہ حضرت عیسیٰ کی خصوصیت ہے. جی گھر میں کیا رکھ کر کیا، تجوری میں کتنے پیسے میں بتا دوں گا. جی کہاں کیا رکھا ہے بتا دوں گا. کھا کر کیا آئے ہو صحیح سے بتا دوں گا میں. اللہ یہ دیکھ رہے ہیں حضرت عیسیٰ ایک پرچہ لکھ کر کہاں کی ہیں آپ. اچھا کہاں کی بے وقوف کہیں کہاں کی ہیں آپ. آگے فرمایا گیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم کی مثال کی طرح ہے. کیسے؟ عجیب بات تو یہ ہے پورے قرآن میں حضرت عیسیٰ کا لفظ 25 مرتبہ ہے اور حضرت آدم کا بھی 25 مرتبہ ہے. ایک مرتبہ بھی زائد نہیں. میتھمیٹکس. جی ان مثل عیسیٰ عند اللہ، ایکویشن دیکھو آپ، مثل کا مثل ایکویشن 2 into 2 is equal to 4. 2 into 2 is equal to 4. اچھا اور ایک صاحب نے ڈولی نامی ایک بھیڑ سے کلون کر کے ایک چیز بنا لی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بغیر نر کے ہم مادہ سے بچہ پیدا کر سکتے ہیں. جی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کن کے ذریعے. آدم علیہ السلام کے ماں باپ دونوں نہیں ہیں، کم سے کم یہاں باپ نہیں ہے ماں تو ہے. اچھا ایک سائنسداں ہے میرا خیال ہے کہیں پڑھا میں نے کہ ڈولی شیپ واز کلونڈ بائی اے scientist Ian Wilmot, who was the chair of the Scottish Center of the Regenerative Medicine. وہاں کا اسکاٹش ہے، اسکاٹ لینڈ کا رہنے والا سائنٹسٹ ہے ایان ولمٹ، بہت بڑا سائنٹسٹ ہے. اسی نے ڈولی نامی ایک بھیڑ سے اس نے وہ کلون کیا کہ ایک بھیڑ بنائی تھی بغیر نر کے. جی 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 ایان ولمٹ تو اس نے بنایا تھا، جو در حقیقت تائید ہے، قرآن کسی کی تائید کا محتاج نہیں ہے. بہرحال اگر دیکھنا ہو آنکھوں سے تو دیکھ لو کہ کس طریقے سے بغیر نر کے مادہ ہی سے پیدا کیا جا سکتا ہے. جی اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ربانی بننا چاہتے ہو، اللہ والے، ربانی مانے اللہ والے، رب والے. دو چیزیں کرنا ہے. تو علمون الکتاب، قرآن حکیم کی تعلیم دو، پڑھو اور پڑھاؤ. دیکھیں پڑھو اور پڑھاؤ. اور قاری صاحب تو تدرسون پڑھا رہے ہیں نا، وہ پڑھ رہے ہیں، وہ آپ لوگ سن رہے ہیں، تدرسون ہے اور میں سمجھا رہا ہوں. تو علمون الکتاب تو کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. تعلیم مانے بتانا اور درس مانے پڑھنا، دونوں چیزیں ہیں. ربانی بننے کے لیے قرآن حکیم کا پڑھنا اور پڑھانا یہ ضروری ہے. جی تب ربانی بن جائیں گے آپ. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے آخری بات کہ کافروں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک کافر رہا زندگی بھر کفر کے اوپر مرا خلاص. ایک مسلم تھا مرتد ہو گیا. ایک ہے نا مرتد ہو گیا، وہ کون ہے بھائی، کیا نام ہے اس کا، عجیب سا نام ہے، تیاگی اور کیا. تو یہ مسلم تھا اور کافر ہو گیا. اب اس کی 2 قسمیں ہیں. یہ جو مسلم کا کافر ہو گیا اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ وہ موت اس کی اسی ارتداد کے اوپر ہی آ گئی. مسلم تک کافر ہو گیا اور کفر ہی پر اس کی موت ہوئی، یہ بھی کافر ہی ہے. اور کافر کی تیسری قسم، مسلم تک کافر ہو گیا مگر جب موت آئی فرشتوں کو دیکھنے لگا تو ایمان لے آیا.
کہا کہ یہ ایمان باس ہے، یہ معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک فرشتے دکھائی نہیں دیتے تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، فرشتے دکھائی دینے لگے توبہ کا دروازہ سلام شٹ خلاص ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بڑی پیاری بات فرمائی، اور آخر میں کہا گیا کہ کفار کو لایا جائے گا۔ ایک حدیث انس بن مالک کے بخاری میں کہ ایک کافر کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اللہ اسے پوچھے گا کہ پوری زمین سونا بھر کر کے تیرے پاس ہو، آج بچنے کے لیے فدیے میں دے سکتا ہے؟ پوری زمین سونے سے بھری ہوئی ہے، کہا دے دوں گا۔ اللہ فرمائے گا کہ اس سے آسان چیز کا تجھ سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ ایمان لے آ میرے اوپر، توحید اختیار کر لے، بچ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو جو توحید کی دولت ملی ہے وہ اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا کو اگر سونے سے بھر دیا جائے تب بھی توحید کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ توحید کی قدر و قیمت ہے۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ نے فری میں دے دیا ہے آپ کو، اللہ اس پر جتنا شکر ادا کرو اللہ کا کم۔ فرمایا گیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، never will you attain righteousness until you spend of that which you love most۔ یعنی آپ بر کو پا ہی نہیں سکتے، نہیں صرف نہیں، ہرگز نہیں، لن نیور، تو ہرگز نہیں پا سکتے آپ بر کو۔ بر کی تفسیر میں سدی اور عمر ابن میمون نے کہا ہے کہ بر سے مراد جنت ہے، جی، یعنی آپ جنت کو ہرگز نہیں پا سکتے۔ بعض لوگوں نے ایک عجیب بات کہی ہے کہ اگر آدمی اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ کر دے تو وہ زمرے ابرار میں داخل ہو جاتا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بر کو نہیں پا سکتے، یعنی زمرے ابرار میں داخل نہیں ہو سکتے، ابرار کی جماعت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو بر سے مراد الجنہ، اور آدمی جب اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرے گا تو سمجھو اس نے بر کیا، اور بر کرنے والا جی ابرار کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، بے شک ابرار یہ نعمت میں ہوں گے، مراد جنت، اور فجار یہ جہیم میں ہوں گے، یعنی جہنم میں ہوں گے۔ تو گویا کہ آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کے ترجمہ یہ ہوا کہ never will you attain righteousness until you spend of that which you love most۔ تو گویا کہ آپ ابرار کے زمرے میں داخل ہو گئے۔ یہ مما، یہ دو چیزیں دیکھنے کے لائق ہیں جی۔ یہ من تبعیضیہ ہے، تبعیض ہے، من تبعیضیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کی تمام محبوب چیزوں کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہے، بعض چیزیں خرچ کر دو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ اکبر۔ عام طور پر انسان چمڑی چلی جائے مگر دمڑی نہ جائے اس کا قائل ہے۔ اللہ نے اسی فطرت کو پیش نظر رکھ کر کے فرمایا ہے کہ جن جن چیزوں سے تو بہت زیادہ محبت کرتا ہے تمام چیزیں میں اپنے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ من تبعیض، آف وچ، آف دیٹ وچ، یعنی ان میں سے کچھ خرچ کر دے۔ ایک یہ من کا مفاد ہے، اور ما کا مطلب ہوتا ہے، لوگ ترجمہ کیا کرتے ہیں
اللہ کی راہ میں مال محبوب خرچ کرے، نہیں 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 نہیں، ما عام ہے، المال او ما یعمہ، مال بھی اس میں ہے، اور یہ لفظ ما عمومیت پر، عموم پر دلالت کرتا ہے، یعنی جو بھی چیز آپ کو پسند ہے۔ مثلا آپ کو دبدبہ حاصل ہے، آپ کو اقتدار حاصل ہے، آپ کو اسٹیٹس حاصل ہے، تو اللہ کے لیے یہ اسٹیٹس آپ کو محبوب ہے، یہ جاہ اور دبدبہ آپ کو محبوب ہے، آپ کا عہدہ آپ کو محبوب ہے، آپ کو جو پوسٹ ملا ہے وہ محبوب ہے، آپ کو جو منصب ملا ہے وہ محبوب ہے، تو یہ جو محبوب چیز ہے یہ بھی ضرورت پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دو۔ تو صرف مال یہاں خرچ کرنے کی بات نہیں کہی جا رہی ہے، ما عام ہے، المال او ما یعمہ، مال بھی اور جو بھی تمہیں زیادہ محبوب ہو، اگر وہ اقتدار ہے تو اقتدار بھی چھوڑ دو اللہ کے لیے۔ آج تو جو کسی منصب پر پہنچ گیا، پوسٹ پر پہنچ گیا، مرتے دم تک ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جی چاہے کام کریں یا نہ کریں، پوسٹ سنبھالے رہیں گے۔ ارے کرسی ہے، تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ آپ کچھ کر بھی نہیں رہے ہیں اور جمے ہوئے ہیں اس کے اوپر۔ تو اس اقتدار کی قربانی دے دیجئے تاکہ آپ ابرار کے زمرے میں داخل ہو جائیں۔ کتنی باتیں معلوم ہوئی؟ جی جی، اللہ تمام محبوب چیزوں کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی بات نہیں کہہ رہا ہے، مطالبہ نہیں کر رہا ہے، بعض من اور ماں، صرف مال نہیں بلکہ جو بھی چیز آپ کو محبوب ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں آپ، جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے ایک بات کہی جا رہی ہے، در حقیقت یہ یہودیوں کے ایک سوال کا جواب ہے کہ سب سے پہلی جو مسجد دنیا میں بنائی گئی، روئے زمین پر بنائی گئی، وہ بیت المقدس ہے، لہذا بیت المقدس بیت الحرام سے افضل ہے، لہذا بیت المقدس سے منہ پھیر کر کے بیت الحرام کی طرف نمازوں میں پھر جانا، اسے قبلہ بنا دینا، یہ افضل کو چھوڑ کر مفضول کو اختیار کرنا ہے۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے، جی جواب دیا جا رہا ہے، ان اول بیت اُزِّئَ للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ فرما رہا ہے تم غلط کہہ رہے ہو، سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا ہے وہ بکہ میں ہے۔ سب سے پہلے ہماری نگاہ وضع کے اوپر جاتی ہے، وضع، اور دوسرے نمبر پہ ہماری نگاہ جاتی ہے للناس پر۔ یوں کہنا چاہیے تھا ان اول بیت بنی للناس، سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا، بھائی بنیا بھی تو عربی لفظ ہے، تو بنیا لفظ نہ لا کر کے اُزِّئَ کیوں لایا گیا؟ وضع اور بنا میں کیا فرق ہے؟ جی فرق ہے۔ وضع کس کو بولتے ہیں؟ وضع کہتے ہیں تخصیص شیء بشیء اذا اطلق الاول فہم منہ الثانی، ایک چیز کو ایک چیز کے ساتھ اس طرح خاص کر دینا کہ اگر پہلی چیز بولی جائے تو دوسری چیز سمجھ میں آ جائے، اس کو کہتے ہیں وضع۔ جیسے ٹریفک لائٹ ہے، ٹریفک لائٹ یہ موضوع ہے، بنائی گئی ہے کائے کے لیے؟ لال ہوتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ کھڑے رہیے، رک جائیے، اور جیسے ہی وہ لائٹ ہری ہوتی ہے اس کا مطلب ہے گو، اس کا مطلب اسٹاپ، اس کے بعد لائٹ ہری ہو جائے تو گو، جاؤ۔ تو یہ جو لائٹ ہے یہ موضوع ہے، موضوع ہے، جی یہ ایک چیز کے ساتھ خاص ہے، یہ لائٹ خاص ہے رکنے اور جانے کے ساتھ، جی تو وہ لائٹ موضوع ہے اور رکنا اور جانا یہ موضوع لہو ہے، اور اس کو اس طرح وہاں پلانٹ کر دینا یہ وضع ہے۔ جی اب یہاں وہی لفظ استعمال کیا گیا ہے، غور سے دیکھو یہ وضع کیوں لایا گیا؟ مفسرین لکھتے ہیں ان یجعلوہ
وسیلتن یا ان یجعلوہ ذریعتن یتوسلوا بہا الی عباد اللہ. یہ اس لیے وضع